معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ آپ کا میزبان ڈاکٹر آصف جان آپ کی خدمت میں حاضر ہے، آپ کے پسندیدہ پروگرام نور حیات کی ایک تازہ قسط لے کر۔ دوستو، آپ کو یاد ہوگا کہ ان دنوں ہم مقدس لوکا کے انجیلی بیان کے 17ویں باب کا مطالعہ کر رہے ہیں، تو آئیے دیکھتے ہیں کہ ہمارا آج کا حوالہ ہمیں کیا سکھاتا ہے۔ مقدس لوکا کا انجیلی بیان، اس کا 17واں باب اور اس کی 11ویں آیت سے۔ انجیل جلیل میں یوں مرقوم ہے، اور ایسا ہوا کہ یروشلم کو جاتے ہوئے وہ سامریہ اور گلیل کے بیچ سے ہو کر جا رہا تھا، اور ایک گاؤں میں داخل ہوتے وقت 10 کوڑی اس کو ملے۔ انہوں نے دور کھڑے ہو کر بلند آواز سے کہا، اے یسوع، اے صاحب، ہم پر رحم کر۔ اس نے انہیں دیکھ کر کہا، جاؤ اپنے تئیں کاہنوں کو دکھاؤ، اور ایسا ہوا کہ وہ جاتے جاتے پاک صاف ہو گئے۔ پھر ان میں سے ایک یہ دیکھ کر کہ شفا پا گیا، بلند آواز سے خدا کی تمجید کرتا ہوا لوٹا، اور منہ کے بل یسوع کے پاؤں پر گر کر اس کا شکر کرنے لگا، اور وہ سامری تھا۔ یسوع نے جواب میں کہا، کیا 10 پاک صاف نہ ہوئے؟ پھر وہ 9 کہاں ہیں؟ کیا اس پردیسی کے سوا اور نہ نکلے جو لوٹ کر خدا کی تمجید کرتے؟ پھر اس سے کہا، اٹھ کر چلا جا، تیرے ایمان نے تجھے اچھا کیا۔ یہ ہمارے خداوند یسوع مسیح کی انجیل ہے۔ اے مسیح، تیری تمجید ہو، آمین۔ دوستو، اس سے پہلے کہ ہم 10 کوڑیوں کے اس واقعے پر غور کریں، آئیے تھوڑا سا اعادہ پچھلے پروگرام کا کر لیتے ہیں۔ یاد رہے کہ بات شروع ہوئی تھی معاف کرنے سے، بلکہ اس سے بھی پہلے ٹھوکر کھلانے سے۔ خداوند یسوع مسیح نے بڑی سخت تنبیہ کی اور پھر معاف کرنے کا درس دیا۔ ایک دن میں تیرا بھائی اگر 7 دفعہ تیرا گناہ کرے اور توبہ کرے تو اسے معاف کر، کیونکہ اگر معاف نہیں کیے جائیں گے تو ٹھوکر کھلانے کی سزا بہت بڑی ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے معافی پر زور دیا، اور اگر آپ کو یاد ہو تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ دنیا کا مشکل ترین کام معاف کرنا ہے۔ شاگردوں کی سمجھ میں بھی یہ بات پوری طرح سے نہیں آئی۔ انہوں نے آپس میں سوچا کہ وہ کون سا ایسا جز ہے، وہ کون سی ایسی چیز ہے جو اگر ہم میں زیادہ ہوگی تو ہم زیادہ معاف کرنے کے قابل ہو جائیں گے۔ اور انہوں نے سوچا ایمان۔ انہوں نے خداوند یسوع مسیح سے درخواست کی کہ ہمارے ایمان کو بڑھا۔ خداوند یسوع مسیح نے سکھایا کہ ایمان کی مقدار ضروری نہیں ہے، معیار ضروری ہے۔ It's not the quantity of faith that matters or the amount of faith that matters. It is the quality of faith. معیار پر غور کرنا ہے۔ صحیح ایمان رائی کے دانے کے برابر ہوگا تو ہم معجزے کر پائیں گے، اور اگر ایمان بیس لیس ہے، اس کی کوئی بنیاد نہیں ہے، تو پھر وہ ہمالیہ جتنا بڑا کیوں نہ ہو جائے، وہ ہمارے لیے بیکار ہے۔ اب یہ سب باتیں تو ہو گئیں، بیچ میں تھوڑا سا بریک آ گیا۔ میں نے آپ کو کہا تھا سفر جاری ہے، ہجوم بھی آ جاتا ہے، بھیڑ بھی آ جاتی ہے، شفا پانے کے لیے بھی لوگ آ جاتے ہیں، بحث مباحثہ بھی چل رہا ہے۔ اب شاگردوں کی تربیت میں پھر ایک بریک آ گیا۔ 11ویں آیت سے لوکا ہمیں بتاتے ہیں، اور ایسا ہوا کہ یروشلم کو جاتے ہوئے وہ سامریہ اور گلیل کے بیچ سے ہو کر جا رہا تھا۔ اب ہم یہ جانتے ہیں کہ اس وقت خداوند یسوع مسیح کا رخ یروشلم کی طرف ہے۔ وہ اپنی موت کی طرف اپنا سفر جاری کیے ہوئے ہیں۔ اب ہمیں وہ ایگزیکٹ مقام نہیں پتا کہ جہاں کا ذکر یہاں پر ہو رہا ہے۔ لکھا ہے گلیل اور سامریہ کے بیچ میں سے ہو کر گزر رہا تھا، یعنی کوئی سرحدی علاقہ ہے گلیل اور سامریہ کے بیچ میں، جہاں سے خداوند یسوع مسیح گزر کر
جا رہے تھے، یاد رہے سامریا سے گزرتے نہیں تھے یہودی، لمبا راستہ لے کر بائی پاس کر کے وہ سامریا کو جایا کرتے تھے۔ اور یہاں پر بھی شاید ایسا ہی ہے کہ خداوند یسوع مسیح اپنے شاگردوں سے ریگارڈ کے لیے یا کسی اور وجہ سے سامریا میں سے نہیں جا رہے، بلکہ بارڈر پر سفر کرتے ہوئے چلے جا رہے ہیں۔ اور ایک گاؤں میں داخل ہوتے ہوئے 10 کوڑی اس کو ملے۔ دوستو، آج ہم کوڑ یعنی جزام کے بارے میں یا لیپرسی کے بارے میں بہت کچھ جانتے ہیں، لیکن جس زمانے کا ذکر ہم پڑھ رہے ہیں وہاں پر کوڑ عام تو ضرور تھا، لیکن اس کا کوئی علاج نہیں تھا۔ جس کو کوڑ ہو جاتا تھا اس کو شہر سے نکال دیا جاتا تھا، اس کو خدا کے لوگوں کی جماعت میں سے نکال دیا جاتا تھا۔ ایسے لوگ شہر سے باہر گھاٹیوں میں، گھیٹوز میں رہا کرتے تھے، ان کی اپنی کالونیز تھی، اور اگر ان کو آبادی کی طرف آنا ہوتا تھا تو وہ اپنے آگے گھنٹا بجایا کرتے تھے اور ناپاک کی آوازیں لگایا کرتے تھے تاکہ لوگ ہٹ جائیں، کیونکہ یہ بات اس زمانے میں بھی جانی جاتی تھی کہ کوڑ ایک دوسرے سے لگ سکتا ہے، یہ ایک متعدی بیماری ہے۔ کوڑ ایک انفیکشن ہے، یہ مائکو بیکٹیریم لیپرے کی وجہ سے ہوتا ہے، لیکن جب یہ جرثومہ جسم میں داخل ہو جاتا ہے کسی بھی راستے سے تو اس کو مکمل طور پر بیماری پیدا کرنے میں بہت لمبا عرصہ درکار ہوتا ہے۔ اور آج ہم 21ویں صدی میں رہ رہے ہیں، شاید اس کا علاج اتنا ہی طویل ہے جتنا لمبا عرصہ اس بیماری کو شروع ہونے میں لگتا ہے۔ اور یاد رہے کہ اس زمانے میں اس کا کوئی علاج نہیں تھا۔ کوڑ آپ کے جسم کے 2 حصوں کو متاثر کرتا ہے، ایک آپ کی نسیں یعنی نروس سسٹم پر اٹیک کرتا ہے وہ، اور دوسرا جو آپ کے جسم میں کارٹیلیج ہوتا ہے، یعنی جس کو ہم وہ نرم ہڈی یا کرکری ہڈی کہتے ہیں۔ جب یہ نروس پر یا نسوں پر اثر انداز ہوتا ہے تو یہ سن کر دیتا ہے، یعنی اگر آپ کے بازو سے کوئی نس گزر رہی ہے جو آپ کی انگلیوں تک آتی ہے تو وہ سن ہو جائے گی۔ اب جب سن ہو گیا آپ کا ہاتھ تو آپ کو چوٹ لگے گی، آپ کو درد نہیں ہوگا، آپ کا ہاتھ جل جائے گا، آپ کو تکلیف محسوس نہیں ہوگی۔ اور ایسا ہی ہوتا تھا، چوٹیں لگنے کی وجہ سے لوگوں کی انگلیاں، ہاتھ اور پاؤں دونوں کی انگلیاں جھڑ جایا کرتی تھی، گر جایا کرتی تھی، اور انہیں کسی قسم کی تکلیف کا احساس نہیں ہوتا تھا۔ بدن کے جن حصوں میں کرکری ہڈی پائی جاتی ہے، یعنی کان ہے، ناک ہے، اور بھی بہت سارے اعضاء ہیں، وہاں پر جب یہ جرثومہ اپنا عمل کرتا تھا تو وہ حصے بھی گر جایا کرتے تھے۔ تو جسمانی تکلیف نہیں ہے، درد نہیں ہے، لیکن اس کی وجہ سے انسان بدہیئت ہو جاتا تھا، پپوٹے گر جایا کرتے تھے، بال گر جایا کرتے تھے، شکل بگڑ جاتی تھی۔ تو ایستھیٹکلی یہ بہت بری بیماری تھی، اور اسی کے ساتھ ساتھ شریعت کی روح سے ایک کوڑی ناپاک تھا۔ اس کی چھوئی ہوئی ہر چیز بھی ناپاک تھی، کسی کوڑی کو چھوا نہیں جا سکتا تھا۔ ہوتا یہ تھا کہ اگر کسی کی جلد پر کوئی داغ نمایاں ہو جاتا تھا تو اس کو کاہن کے پاس جانا پڑتا تھا، اور کاہن اگر اس بات کا اعلان کر دیتا تھا کہ اس کو کوڑ ہے تو اس کو شہر سے نکال دیا جاتا تھا، اپنے گھر سے نکال دیا جاتا تھا، لوگوں کی جماعت سے نکال دیا جاتا تھا۔ اگر کاہن کو شک ہوتا تھا تو وہ 1 ہفتے کے بعد اور 2 ہفتے کے بعد اس جسم کے اس حصے کا معائنہ کرتا تھا۔ اس کا علاج طبیبوں کے پاس نہیں تھا، اس کا علاج کاہنوں کے پاس بھی نہیں تھا، لیکن کاہن
اس بات کا ضرور اعلان کر دیتے تھے کہ فلانے شخص کو کوڑ ہو گیا ہے، اب وہ شہر کے اندر داخل نہیں ہو سکتا۔ تو سوچئے کہ جسمانی طور پر تو تکلیف نہیں ہے بہت زیادہ، لیکن جذباتی طور پر، نفسیاتی طور پر کتنی تکلیف دہ بیماری تھی یہ۔ میں ناپاک ہوں، اور اکثر جب کوڑی خداوند یسوع مسیح کے پاس آتے تھے تو ان کی ایک ہی استدعا ہوتی تھی، بخش دے کہ ہم پاک صاف ہو جائیں، ہم واپس اپنے شہر میں چلے جائیں، ہم واپس خدا کے لوگوں کی جماعت میں شامل ہو جائیں، ہم اپنے گھر واپس جا سکیں۔ اور اس کا اعلان بھی کاہن ہی کیا کرتے تھے۔ ویسے تو مجھے نہیں لگتا کہ ان کے پاس کوئی کوڑی کبھی واپس گیا ہوگا، کیونکہ پرانے عہد نامہ میں بھی سوائے نعمان کوڑی کے ہم کسی اور کوڑی کا ذکر نہیں پڑھتے جس کو شفا ہوئی ہو۔ لیکن جب خداوند یسوع مسیح نے اپنی زمینی خدمت کو شروع کیا تو پھر دھڑا دھڑ کوڑیوں نے بھی شفا پانی شروع کر دی۔ یاد رہے، دھتکارے ہوئے لوگ ہیں، شہر سے باہر رہنے پر مجبور ہیں، لوگوں کے ساتھ کسی قسم کا انٹریکشن نہیں رکھ سکتے، ایک دوسرے کو بھی چھوتے ہوں گے تو احساس نہیں ہوتا ہوگا، انسانوں سے کٹے ہوئے ہیں، اور سب سے بڑا اسٹگما جو ان پر لگا ہے کہ وہ ناپاک ہے۔ اور ایسے ہی میں نے آپ کو بتایا تھا، وہ کالونیز میں، کمیونٹیز میں رہتے تھے شہروں کے باہر، ایسے ہی کسی گھیٹوں سے، ایسے ہی کسی شہر کے باہر کے اس علاقے سے جہاں پر کہ کوڑیوں کا بسیرا تھا، لکھا ہے کہ 10 کوڑی شہر کے دروازے پر خداوند یسوع مسیح سے ملنے کے لیے آ گئے۔ اب ہمیں نہیں معلوم کہ یہ کون سا شہر تھا، اور اب ان کا رویہ ہی آپ کو سب کچھ بتا دے گا۔ کیا لکھا ہے؟ انہوں نے دور کھڑے ہو کر بلند آواز سے کہا، آئے یسوع، آئے صاحب، ہم پر رحم کر۔ اب تک خداوند یسوع مسیح کی زمینی خدمت میں وہ مقام آ چکا تھا کہ ان کی شہرت ان سے آگے سفر کرتی تھی۔ ان کوڑیوں نے سن لیا ہوگا کہ وہ یسوع جو کوڑ جیسے مرض سے بھی شفا دے دیتا ہے، ہماری طرف، ہمارے علاقے میں آ رہا ہے۔ اب شہر کے اندر تو جا نہیں سکتے، انتظار میں کھڑے ہوں گے شہر کے دروازے پر کہ یسوع آئے تو اسے رحم کی اپیل کرے۔ اور کیا لکھا ہے؟ دور کھڑے ہو کر بلند آواز سے پکارا۔ ہمت نہیں ہے قریب آنے کی، ان کو پتا ہے ہم جس کے بھی قریب گئے وہ ہمیں دھتکار دے گا، وہ ہمیں واپس بھیج دے گا، وہ ناپاک ناپاک چلانا شروع کر دے گا۔ دور کھڑے ہو کر خداوند یسوع مسیح کو پکارا اور کیا کہا؟ اے یسوع، اے صاحب، ہم پر رحم کر۔ اکثر کوڑیوں نے خداوند یسوع مسیح سے یہ کہا کہ ہمیں پاک صاف کر دے، انہوں نے رحم مانگا، مقصد ایک ہی ہے، ہمیں شفا عطا کر۔ اس نے انہیں دیکھ کر کہا، جاؤ اپنے تئیں کاہنوں کو دکھاؤ، اور ایسا ہوا کہ وہ جاتے جاتے پاک صاف ہو گئے۔ لوکا بھی ہمیں پاک صاف کی ترکیب سے متعارف کروا رہے ہیں۔ یہاں پر خداوند یسوع مسیح نے ان کے ایمان کا تھوڑا سا امتحان لیا۔ آپ کو یاد ہوگا نا کہ نعمان کوڑی بھی اپنا ملک چھوڑ کر اسی لیے اسرائیل آیا تھا کہ وہ اپنے کوڑ سے شفا دے، اور ایک چھوٹی بچی نے اسے یہ گواہی دی تھی کہ اگر تو الیشا کے پاس جائے گا تو تو اپنے کوڑ سے پاک صاف ہو جائے گا۔ اور جب الیشا سے ملاقات ہوئی تو الیشا نے کہا، یہ ہے دریا، اردن کا دریا، اس میں 7 دفعہ غوطہ لگائے گا تو پاک ہو جائے گا۔ اس پر نعمان نے برا منایا تھا۔
کہ اگر ایسے ہی ہونا تھا تو کیا میرے اپنے ملک میں بہت سارے دریا نہ تھے جو اس دریا سے نہایت صاف تھے؟ آپ میں سے وہ لوگ جو اس علاقے میں جانے کا تجربہ رکھتے ہیں، آپ کو پتا ہوگا کہ کس قدر گدلا پانی ہے دریائے اردن کا. لیکن جب وہ اترا اس پانی میں، پہلی دفعہ ڈبکی لگائی، کچھ نہیں ہوا، دوسری دفعہ، تیسری دفعہ، چوتھی دفعہ، پانچویں دفعہ، چھٹی دفعہ، اور ساتویں دفعہ جب وہ پانی کے اندر گیا اور باہر نکلا تو اس کا کوڑ جا چکا تھا. اس نے فرما برداری کی، نہ چاہتے ہوئے فرما برداری کی، تو اس کا کوڑ جاتا رہا. خداوند یسوع مسیح نے اسی امتحان میں ان 10 کوڑیوں کو بھی ڈالا. یاد رہے ابھی شفا نہیں ہوئی ہے. حکم کیا دیا؟ جاؤ اپنے تئیں کاہنوں کو دکھاؤ. اور کاہن کہاں ملیں گے؟ یروشلم میں ملیں گے. یہ جو 10 کوڑی تھے، اور گمان یہ ہے کہ ان میں سے 9 یہودی تھے، ان کا ریکارڈ کاہنوں کے پاس موجود ہوگا کہ فلاں ابن فلاں فلانی تاریخ کو کوڑ میں مبتلا ہوا اور شہر سے نکال دیا گیا. اگر کوئی ان کو اجازت دے سکتا تھا شہر میں واپس جانے کی، خدا کے لوگوں کی جماعت میں واپس جانے کی، خدا کے گھر میں واپس جانے کی، تو وہ اختیار کاہن کے پاس تھا. اسی لیے خداوند یسوع مسیح نے بھی ان کو حکم دیا کہ جاؤ اپنے تئیں کاہنوں کو دکھاؤ. اب یہ امتحان تھا ان کے ایمان کا، ان کی فرما برداری کا، کہ خداوند ہم تو ویسے کے ویسے ہیں، ایک ذرہ برابر فرق نہیں آیا ہم میں، کیا کہیں گے ہم کاہن سے جا کر؟ انہوں نے ایسا نہیں کیا، بلکہ وہ خداوند یسوع مسیح کے کہنے پر چل پڑے. خداوند نے لوگوں کو بہت طریقوں سے شفا دی. کسی کو کہہ کر شفا دی، کسی کو چھو کر شفا دی، کسی کی آنکھوں پر سانی ہوئی مٹی لگا کر شفا دی. لیکن یہاں پر کیا ہوا؟ جاؤ. اور یہ بڑی آڈ سی بات لگتی ہے کہ خداوند یسوع مسیح تو ہمیشہ لوگوں کو اپنے پاس آنے کا کہتے تھے، یہاں پر وہ ان کو اپنے سے دور جانے کا کہہ رہے ہیں، کائنوں کے پاس جانے کا کہہ رہے ہیں. اس لیے کہ ان کو معلوم ہے کہ اگر ان کو نارمل زندگی کی طرف واپس جانا ہے تو وہ اختیار صرف اور صرف کاہن کے پاس ہے کہ وہ ان کو سرٹیفکیٹ دے دے کہ یہ اب اپنے کوڑ سے مکمل شفا پا چکے ہیں. جاؤ اپنے تئیں کاہنوں کو دکھاؤ. اور جیسے کہ انہوں نے فرما برداری کی، وہ جاتے جاتے پاک صاف ہو گئے. یہاں پر یہ نہ سوچ بیٹھیے گا کہ ان کو شفا ان کی فرما برداری کی وجہ سے ملی. خداوند یسوع مسیح تو اپنے منہ سے حکم کر دیتے تو وہ شفا پا جاتے. ہماری فرما برداری خدا کی قدرت کو محدود نہیں کر سکتی. شفا خدا کے فضل سے ملتی ہے، اس کا دار و مدار ہماری فرما برداری پر نہیں ہے. یہ ان کا چھوٹا سا امتحان تھا اور وہ اس امتحان میں پاس ہو گئے. اب یاد رہے 10 تھے، 10 کے 10 نے شفا پائی، لیکن ایک خداوند یسوع مسیح کے پاس لوٹ کر چلا آیا. اور اس کے بارے میں خدا کا کلام ہمیں بتاتا ہے کہ وہ سامری تھا. شاید اس کو ہیکل میں جانے کی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ اس کو کسی کاہن نے شہر سے باہر نہیں نکالا تھا. وہ تو ایک سامری تھا. اس کے گاؤں کے اپنے لوگوں نے اس کو اپنے گاؤں سے نکال دیا ہوگا. پھر ان میں سے ایک یہ دیکھ کر کے شفا پا گیا، بلند آواز سے خدا کی تمجید کرتا ہوا لوٹا. He came back to the source of his healing. اور منہ کے بل یسوع کے پاؤں پر گر کر اس کا شکر کرنے لگا
اور وہ سامری تھا۔ یاد رہے کہ یہودی سامریوں سے نفرت کرتے تھے، اور شاید نفرت بھی بہت چھوٹا لفظ ہوگا یہاں پر۔ وہ آپس میں کسی قسم کا برتاؤ نہیں رکھتے تھے، جب تک نارمل تھے، جب تک ان کو کوڑ نہیں ہوا تھا، وہ ایک دوسرے کو لان تان کرتے رہے ہوں گے، ایک دوسرے کو گالیاں دیتے رہے ہوں گے۔ لیکن کیا ہی عجیب سی بات ہے کہ ایک بیماری نے ان کو ملا دیا، کوڑ ان کو آپس میں ملانے کا سبب بن گیا، اور اب لگتا یہ ہے کہ وہ ایک ہی جگہ رہتے تھے۔ کوڑ نے نہ کسی کو یہودی چھوڑا، نہ کسی کو سامری، تکلیف میں ہے اس لیے ایک دوسرے کا سہارا بن گئے۔ لیکن یاد رکھیے گا کہ وہ 9 واپس نہیں آئے، ایک واپس آیا، اور اس کے بارے میں خدا کا کلام ہمیں بتاتا ہے کہ وہ سامری تھا۔ میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ گمان یہ ہے کہ وہ باقی 9 یہودی تھے، کیونکہ اگر نہ ہوتے تو لوکا اتنے خشوع و خضوع کے ساتھ اس کے بارے میں نہ لکھتا کہ وہ سامری تھا۔ یسوع نے جواب میں کہا، کیا 10 پاک صاف نہ ہوئے؟ پھر وہ 9 کہاں ہیں؟ اے شخص، تو واپس آ گیا لوٹ کر میرے پاس، تو نے تو گر کر مجھے سجدہ بھی کر لیا، تو نے تو میری شکر گزاری بھی کر لی، لیکن وہ باقی تیرے ساتھی کہاں ہیں؟ وہ 9 کیا انہوں نے شفا نہیں پائی؟ کیا اس پردیسی کے سوا اور نہ نکلے جو لوٹ کر خدا کی تمجید کرتے؟ لفظ استعمال ہوا پردیسی۔ یہودیوں کے لیے کوئی بھی غیر یہودی پردیسی تھا، اور سامریوں کو بھی وہ غیر یہودی سمجھتے تھے، بلکہ ان کے تنازع کی ایک بہت بڑی وجہ یہ تھی کہ سامری اپنے آپ کو یہودی کہتے تھے، یعقوب کی اولاد گردانتے تھے، لیکن یہودی یہ ماننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ کیا اس پردیسی کے سوا اور نہ نکلے جو لوٹ کر خدا کی تمجید کرتے؟ معجزہ ہوا، 10 نے شفا پائی۔ ہمیں یہ بھی نہیں بتایا گیا کہ اس کا کوڑ ان سے زیادہ تھا یا ان کا اس سے کم تھا۔ 10 کے 10 لوگوں نے شفا پائی۔ وہ جو 9 یہودی تھے شاید وہ واپس نہیں آئے شکر گزاری کرنے کے لیے۔ سامری خداوند یسوع مسیح کے پاس واپس آ گیا۔ کیا اس پردیسی کے سوا اور نہ نکلے جو لوٹ کر خدا کی تمجید کرتے؟ پھر اس نے کہا، اٹھ کر چلا جا، تیرے ایمان نے تجھے اچھا کیا۔ یہ نہیں ہوا ہوگا کہ خداوند یسوع مسیح نے ان 9 کی شفا واپس لے لی ہو۔ ایک دفعہ شفا دے دی تو پھر یہ مارے خداوند کا وتیرہ نہیں تھا کہ اس کو واپس لیتے۔ ہاں، انہوں نے شکر گزاری نہیں کی تو بھی ان کی شفا تو برقرار رہی ہوگی، لیکن یہ ایک جو سامری تھا، پردیسی تھا، جس کو وہ یہودی ماننے کے لیے تیار نہیں تھے، یہ خداوند یسوع مسیح کے پاس واپس آیا۔ اور شاید اسی لیے واپس آیا کہ دتکارے ہوں کا، وہ جن سے کہ نفرت کی جاتی ہے، وہ جو اس معاشرے میں مارجنلائزڈ ہیں، جو کہ بالکل معاشرے کی فرنجز سے لگے ہوئے ہیں، ان کو ایک ہی شخص اپنے پاس ویلکم کرتا ہے، اور وہ ہے خداوند یسوع مسیح۔ دیکھیں، یہ تو ڈبل دتکارا ہوا ہے نا۔ ایک تو سامری ہے، اس لیے یہودی اسے کسی قسم کا برتاؤ رکھنا نہیں چاہتے، وہ تو ویسے ہی ان کو پردیسی گردانتے تھے، ان کے ساتھ کسی قسم کا میل ملاپ پسند نہیں کرتے تھے، اور دوسرا یہ کوڑی تھا۔ تو نہ صرف یہ ہوا کہ خداوند یسوع مسیح نے اس کو اس کے کوڑ سے شفا دے دی،
بلکہ اس کو اپنے پاس آنے دیا۔ ایک یہودی ہوتے ہوئے ایک سامری کوڑی کو اپنے پاس آنے دیا، اگرچہ کہ وہ اب شفا پا چکا ہے۔ بات شروع ہوئی تھی ٹھوکر کھلانے سے، بات چلی گئی معافی پر، معافی سے ہم نے دیکھا کہ پھر ایمان پر بات گئی، ایمان کی زیادتی پر بات گئی، اور اب بات آ گئی شکر گزاری کی۔ ہماری زندگی میں کتنی شکر گزاری ہے۔ ہمارے خدا نے ہمارے لیے بڑے بڑے کام کیے ہیں، اور سب سے بڑا کام تو یہ ہے کہ اس نے اپنے بیٹے کے وسیلہ سے ہمیں اپنی نجات میں شامل کر لیا، اور کتنے ہی بڑے بڑے کام وہ ہماری زندگی میں روزمرہ کرتا ہے۔ ہم کتنی دفعہ واپس جا کر اس کو سجدہ کرتے ہیں، اس کی شکر گزاری بجا لاتے ہیں۔ ایک شکر گزار دل، ایک ٹوٹا ہوا دل خدا کے لیے سختنی قربانی کے برابر ہے۔ تو ایک شاگرد کی زندگی میں معافی بھی ہونی چاہیے، ایمان بھی ہونا چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ شکر گزاری بھی ہونی چاہیے۔ آئیے اپنے خداوند کی شکر گزاری کریں کہ آج پھر اس نے ہمیں یہ فضل دیا کہ ہم اس کے کلام پر غور کر سکیں۔ دعا کریں کہ یہ کلام ہماری زندگیوں کا حصہ بن جائے، شکر گزاری ہماری زندگیوں کا حصہ بن جائے۔ آمین۔ اپنے میزبان ڈاکٹر آصف جان کو اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ خدا حافظ۔